میٹھے پھل۔ آصف ایک اچھا بچہ تھا، لیکن اس کا ہم جماعت ساحل بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس نے آصف کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ آصف بھی اسی طرح بدتمیز، جھوٹ بولنے والا، کام چور اور پڑھائی سے بھاگنے والا بچہ بن گیا۔ وہ پہلی مرتبہ فیل ہوا تو گھر والوں نے بہت ڈانٹا۔ اس پر مختلف پابندیاں لگا دی گئیں۔ رات آصف بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اسے آج اپنے سب دوستوں کے سامنے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کلاس میں نمایاں نمبر لے کر پاس ہوتا تھا، لیکن جب سے اس نے ساحل سے دوستی کی تھی، تب سے اس کا پڑھائی پر سے دھیان ہٹ گیا اور کھیلوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں کھڑا تھا، جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ایک طرف مزیدار پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ سیب کے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ مزیدار سیب کھا سکے، لیکن وہ جیسے ہی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے۔ آخر وہ تنگ آ کر باغ کی نرم و نازک گھاس پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت اسے سامنے سے ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا لباس سفید اور اجلا اور چہرہ نورانی تھا۔ آصف نے انہیں ادب سے سلام کیا اور کہا، بابا جی دیکھیں، میں کب سے سیب کھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بار بار درخت پر پھسل کر گر جاتا ہوں، کیا کروں؟ آصف بیٹا، تم یہ مزیدار پھل کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ تو تمہارے لیے نہیں ہے۔ بابا جی عجیب سے لہجے میں بولتے ہیں۔ کیوں، یہ میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ آصف نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بابا جی نے کہا، یہ مزیدار پھل تو ان کے لیے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وقت کی قدر کرتے ہیں، برے دوستوں کی صحبت سے بچتے ہیں۔ تم بتاؤ، کیا یہ ساری خوبیاں تمہارے اندر ہیں؟ بابا جی کی باتیں سن کر آصف کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے سوچا، واقعی میں میرے اندر تو یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ بابا جی بولے، فکر مت کرو بیٹا، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ ساحل سے دوستی فوراً ختم کر دو، جھوٹ بولنا ترک کر دو اور مجھ سے دل لگا کر پڑھنے کا وعدہ کرو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ تم اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگے، اور ہاں، یہ مزیدار پھل بھی کھا سکو گے۔ بابا جی کی بات سن کر آصف خوش ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے آصف اچھا بچہ بن گیا۔ اس نے ساحل سے دوستی ختم کر دی اور جھوٹ بولنے سے بھی توبہ کر لی ہے۔ اس نے اب وقت کی قدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ محنت کر کے میٹھے اور مزیدار پھل کھا سکے۔ پیارے بچوں، نابینا فقیر کی دانش مندی۔ پیارے بچوں، بہت سالوں کی بات ہے، ملک خراسان میں شاہ محمد کی حکومت تھی، جو بہت نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس شاہ محمد کا وزیر انتہائی مغرور اور بد مزاج شخص تھا۔ وزیر بننے کے بعد قوت اور اختیارات اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ شاہ محمد، وزیر اور ان کا خاص ملازم سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک انہیں ریت کے طوفان نے گھیر لیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے انہیں رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ رہا، جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو وہ دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ملازم کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ ملازم نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، اندھے، کیا تو نے اس طرف سے کسی گھوڑے سوار کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ ملازم یہ سن کر آگے بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد وزیر بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر سے گزرا۔ جھوپڑی دیکھ کر وہ بھی رکا اور اس نے فقیر سے پوچھا، او فقیر، کیا تم نے یہاں سے کسی آدمی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا تھا۔ وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہ محمد بھی اسی جھوپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا، پہلے فقیر کو سلام کیا، اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ نے کسی گھوڑے کی آوازیں سنی ہیں؟ نابینا فقیر نے جواب دیا، جی ہاں جہاں بنا، پہلے حضور کا ملازم ادھر سے گزرا، پھر آپ کا وزیر۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جاں، آپ کے ملازم نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہٰذا گفتگو اور لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ شاہ محمد فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام دینے کی کوشش کی، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ فقیر کی جھوپڑی سے رخصت ہو کر محل پہنچا، جہاں ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اسے فقیر سے بے سودہ انداز میں گفتگو کرنے پر سرزنش کی۔ اس دوران وزیر بھی محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر دونوں کو سمجھایا، اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو اگر خالق کائنات کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ایک بار اکبر اور بیربل شکار پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اکبر کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے تلوار نکالتے ٹائم۔ وہ بوکھلا جاتا ہے، چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے سپاہیوں جلدی جاؤ، جا کر کے وید کو بلا کر کے لاؤ، دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا، دیکھو میری کیا حالت ہو گئی۔ ادھر سے بیربل آتا ہے ہنستا ہوا، کہتا ہے مہاراج ریلیکس، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کہتا ہے بیربل تو کیا پاگل ہو گیا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ میں تجھے اپنا سمجھتا تھا اور کیسی بیکار کی بات کر رہا ہے۔ ایک کام کرو سپاہیوں، وید کو چھوڑو، پہلے اس بیربل کو لے جاؤ، لے جا کر کے الٹا لٹکا دو اس کو پوری رات کے لیے، اور اس کو کوڑے مارتے رہنا اور صبح صبح پھانسی دے دینا۔ لے جاتے ہیں بیربل کو۔ ادھر سے اکبر اکیلا شکار پہ چلا جاتا ہے، اس کو کچھ آدی واسی پکڑ کے لے جاتے ہیں اور الٹا ٹانگ دیتے ہیں، اور وہاں آدی واسیوں کا ڈانس چل رہا ہے۔ کتنے بھی ایک آدی واسی کی نظر پڑتی ہے اس کے انگوٹھے کی طرف، کہتے کہ ارے یار یہ تو اشدھ ہے، اس کی ہم بلی نہیں چڑھا سکتے، چھوڑ دو اس کو۔ اکبر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اکبر رو رہا ہے، صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب تک تو بیربل کو پھانسی لگ گئی ہوگی، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بیربل بیربل بیربل، بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ آ کے دیکھتا ہے کہ بیربل کو بس پھانسی لگنے ہی والی ہے، رسی لگ چکی ہے۔ جا کر کے بیربل کے پیر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بیربل مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک کہتے تھے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، دیکھو آج تمہاری وجہ سے میں زندہ ہوں، اور مجھے دیکھو کتنا گھٹیا انسان ہوں، میں نے تمہارا کیا حال بنا دیا۔ تو بیربل ٹوٹی پھوٹی حالت میں بولتا ہے، کہتا ہے نہیں مہاراج، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اکبر ایک دم چونک جاتا ہے، کہتا ہے بیربل تو کیا پاگل ہے کیا بول رہا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کیا اچھا ہے؟ کہتا ہے مہاراج اس میں یہ اچھا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ گیا ہوتا تو وہ لوگ میری بلی چڑھا دیتے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔